الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاة والسلام علیہ اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید وخطاب الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عبادت میں اضافہ کر لیں صلوات صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اس جلیلۃ القدر مسجد میں صف اذان پہ آپ اتنے آپ تشریف فرما ہے، اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار جو دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے اس ذکر پاک کے صدقے اللہ کسی کا دامن خالی نہ رہے۔ مجلس کے بانیان میرے عزیز ہیں، مالک نے رزق عزت میں اضافہ فرمائے، ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، حکمرانوں کو اللہ بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا اور اس دعا میں سارے شمولیت فرمائے، ہم وارث کی موجودگی میں بے وارث ہمارے وارث کی ظہور میں مالک درجہ لمبی زحمت نہیں دے رہا ہوں، وقت بھی نہیں ہے، ایک زحمت فرما لیں ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سبحان صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اجازت ہے میں تھوڑی بات ڈاکٹر امجد علوی صاحب ڈاکٹر بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، مجھے ہلکی پھلکی میڈیسن دے کے ممبر پہ لے آئے۔ حاضری کوشش ہمیشہ کرتا ہوں وعدہ ہو جائے تو وعدہ خلافی نہ ہو۔ آپ جی نے آپ زندہ و سلامت رہیں۔ یہ جو بابا جی مجلس کا تعلق ہے نا، اس کے بارے میں ایک ہی لفظ کہوں گا کہ ہم نہیں تھے، مجلس تھے۔ اور اگلا فقرہ یقیناً کہنا چاہیے کہ ہم نہیں ہوں گے تو مجالس ہوں گی، بے شک سبحان یہ کیونکہ بندوں کی محتاج نہیں ہے کہ یہ جو سلسلہ عبادت ہے ذکر ہے یہ بندوں کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حافظہ آپ کا ساتھ دے رہے ضیاء الحق کے دور میں یہ فرقہ وارانہ تنظیمیں اس ملک میں بنائی گئی، بندے یہ سمجھتے تھے کہ 4 شیعہ قتل کرنے سے علی ختم ہو جائے۔ لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ چند شیعہ مارنے سے عرصہ گزر گیا، اب کورونا آ گیا۔ اچھا کرونا کا بھی ایک فلسفہ ہے، یہ کیونکہ وائرس جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ بندوں کا بنایا ہے، اور اس کی ڈیمانڈ یہ ہے، کرونا کی اپنی ڈیمانڈ یہ ہے کہ
ایک دوسرے سے فاصلہ رکھو. کیا کہتے ہیں؟ کورونا کی ڈیمانڈ ہے کہ دوسروں سے ایک دوسرے سے گہری بات ہے. کتنے بندے سمجھتے ہیں جو بندوں کے بنائے ہوتے ہیں وہ بلا فصل کے مخالف ہیں. لہذا ہر دور میں یہی سمجھا گیا. بڑے بڑے لوگ ازداری کی مخالفت میں آئے, مولا امیر کی مخالفت میں آئے, لیکن قدرت کا ایک انتظام ہے. ہمارا کوئی تنظیمی پریشر بھی نہیں ہے, ہمارے وسائل بھی کم ہیں, دلائل ماحول سے ملتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ چند روز پہلے مولانا خادم رضوی کا انتقال ہوا, ان کا بہت بڑا جنازہ ہوا, بڑی بات ہے. حالانکہ چلے میں چھوڑ رہا ہوں, لیکن ایک کلیئر کر رہا ہوں شاہ جی بات. کچھ بندے ہمارے بھی غلط فہمی میں کہ یہ جو خادم رضوی صاحب تھے نا, یہ مشہد والے رضوی نہیں ہیں, بے شک صحیح, یہ ہندوستانی رضوی ہے. یہ ہندوستانی ہے, جیسے کچھ چائنا کے نہیں ہوتے. ہاں یہ بریلی والے رضوی ہیں یہ. لیکن ہم غریبوں کو قدرت نے دلیلیں دینی ہوتی ہیں. کتابوں کی بات کرو تو کہیں گے جی مصر کی چھپی ہوئی کتاب ہے, پڑھیں گے تو بات کریں. میں ہمیشہ موجود بات کرتا ہوں تاکہ دور نہ جانا پڑے. ساری زندگی انہوں نے ہماری جان کھائی کہ جی علی کا حق کیسے بنتا تھا جو آپ کہتے ہیں کہ بلا فصل خلیفہ, اس کا حق تو نہیں تھا. یہ آپ کے مذہب میں ہے, باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پھر بیٹا, پھر باپ کا بیٹا, پھر حد تو ہو گئی ہے. جنازہ بعد میں خادم رضوی کا تم نے پڑھا, فیصلہ پہلے ہو گیا کہ خادم رضوی کی جگہ پہ جانشین اس کا بیٹا ہوگا. کیا پورے ملک میں خادم رضوی کا تمہیں یار کوئی نظر نہیں؟ صرف یہ چاہتے ہیں بے شک کہ خدا را یار, آپ جنہیں ماننا چاہتے ہیں بے شک مانیں, لیکن محمد و آل محمد کے مقابلے میں بندے کھڑے نہ کرو. بے شک یہ بڑے سے بڑے بھی بن جائیں, یہ آل محمد کی غلامی بھی اچھے نہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی, نام خادم حسین تھا, غلامی یزید کی کرتا ہے. آپ کے بڑوں نے تو نام آپ کے اچھے ہی رکھے تھے, اور جسے بھی موقع ملا, جسے بھی موقع ملا, یہ پرویز الہی نے اپنے اخیر کر دی اور ابھی تک جان نہیں چھوڑ رہے. ہمارے اسپیکر پنجابی سب کہ جی جیسے صحابہ کرام رضی اللہ ہیں ایسے اولاد رسول بھی رضی اللہ ہیں. پچھلے دنوں پھر ایک MP صاحب ملے, پرویز علی صاحب نے پھر یقین دلایا کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بنیاد اسلام بل جو ہے وہ پاس ہو جائے. بھائی اسمبلی نے تو پاس کر دیا, لیکن قانون تب بنتا جب گورنر دستخط کر دیتے. انہیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ کون سی غیبی طاقت ہے جو گورنر کو دستخط ہی نہیں کرنے دیتی. لہذا
قانون نہیں بن سکا. میں نے ایک بات کہی، آپ ماشاءاللہ معزز چہرے بیٹھے ہوئے ہیں اور چاہتا بھی ہوں کہ مختصر ہی بات کی جائے. چودھری پرویز الہی صاحب کو 2-3 MPA پتہ نہیں ورغلا رہے ہیں. اچھا یہ ورغلانے والے ہوتے 2-3 ہی ہیں. اسمبلی اتنی بڑی پڑی MPA صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کہا کچھ اور گیا تھا، سائن کسی اور پہ کروا لیے گئے. اور قرارداد جب پریس کے سامنے آئی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اولاد محمد کو بھی رضی اللہ لکھا جائے گا. ایک سطر اس قانون میں اور ہے. یہ جن صاحبان نے کوشش کی کہ یہ قانون کا حصہ بن جائے، ان کے مسلک میں رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں. ہمارے مسلک میں 1 بیٹی ہے. یہ قرآن اور حدیث سے ہمیں 4 منوا نہیں سکتے، نہیں منوا سکتے. بالکل آپ اطمینان سے بے شک کر سکتے ہیں بے شک کہ یہ قرآن و حدیث اور دلائل سے 4 بیٹی. میں دلیل دے دیتا ہوں. پاکستان میں جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے نا، پرائمری سے لے کے PhD تک، اس میں جب حضور کی سادگی کی دلیل دیتے ہیں تو دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہمارے نبی نے بڑی سادہ زندگی گزاری اور اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو بڑا سادہ جہیز دیا. بیٹیاں 4 ہیں، جہیز اکیلی کا بتاؤ. بیٹیاں 4 ہیں، جہیز اکیلی. بھئی ہمیں باقی بیٹیوں کا جہیز بھی بتا دو. اور ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ جی یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر 4 تھیں تو جب نجران کے عیسائیوں سے قرآن مجید میں سورہ آل عمران واقعہ موجود ہے، واقعہ مباہلہ، تو تب 1 بیوی 1 بیٹی میدان میں. تو پھر پتہ ہے کہ اپنے بچوں کو تسلی کیسے دیتے ہیں؟ طلبہ و طالبات کو یہ کہا جاتا ہے بیٹا اصل معاملہ شیعہ کہانیاں لمبی چوڑی بنا لیتے ہیں. جب واقعہ مباہلہ عیسائیوں سے ہوا تب وہ بیٹیاں دنیا میں نہیں تھیں. وہ بیٹیاں نہیں تھیں، داماد تو دنیا میں تھے. بول پڑھا کریں تو رحمت ہے. یہ آپ کی محبت کے سہارے میرا خیال ہے. اچھا نبی نے اپنی پیاری بیٹی کو بھئی ساریوں کا جہیز بتائیں. واہ. کیونکہ جن گھروں میں تھی وہ بھی بڑے سادہ تھے. واہ واہ، بڑے بہت سادہ. دور مشکل ہے، ہمیں کیپسول میں دوائی دینا. جی بیٹیاں 4 ہیں. ایک واقعہ جس کی میں وضاحت کر رہا ہوں کم وقت میں، وضاحت سے مراد یہ نہیں کہ لمبی زحمت دوں گا، وضاحت یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ شیعہ لٹریچر میں نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے یہ وضاحت کرنا، کیونکہ ہمارے بچے بھی بعض جگہوں پہ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں. کون سی بات میں کرنے لگا ہوں؟ صحافیوں نے لکھی، کالم نگاروں نے لکھی، ایڈیٹر حضرات نے بھی اس واقعے کو درج کیا، وکلاء عدالتوں میں بھی اس حوالہ اس کا دیتے ہیں، لیکن یہ شیعہ کتاب پہ لٹریچر نہیں ہے. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. واقعہ کیا ہے؟ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ
چوری کا ملزم رسول اللہ کے دربار میں آئے تو کچھ بڑے گھروں کے بندے سفارشی دن کے آ گئے، واہ 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 واہ، حضور یہ بڑے گھر کا ہے، اسے ایک موقع دے دیں، چھوڑ دیں اسے۔ سرکار نے کہا کہ پہلی قومیں بھی اس لیے غرق ہو گئی تھی کہ جب وہ غریب آدمی جرم کرتا تھا اسے سزا دے، واہ، اور جب وہ بااثر جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دے۔ یہ کہتے ہیں تب نبی نے کہا کہ تم اس کی بات کرتے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی میں اسے بھی سزا دیتا۔ تیرے سارے کتابوں والوں نے لکھ دیا کہ حضور نے کہا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی جرم کرتی میں اسے بھی سزا دیتا۔ جب بیٹیاں 4 تھیں محمد کو کہنا چاہیے تھا اگر میری بیٹیاں بھی جرم کرتی میں انہیں بھی سزا دیتا۔ یہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، زحمت فرمائے۔ اچھا بات لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن مجھے بڑی جلدی سے بات کو اختتام کے قریب لانا ہے کیونکہ پریشر ہر طرف سے ہے کہ جی بس 10 بجے مجلس ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن میرا جرم نہیں ہے، میں اپنے ٹائم پہ آ گیا، مجھے ممبر لیٹ دیا گیا، لہذا میں تھوڑا سا برداشت کر دیا۔ میں آپ کو یہ جو کہتے ہیں نا بیٹیاں 4 تھیں، ان میں سے کافی لوگ ہیں، ملک سجاد کافی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیعوں میں سید ہیں نا، شیعوں میں واہ جی واہ، یہ اصل سید نہیں ہے۔ یہ کاظمی صاحب، نقوی صاحب، رضوی صاحب، بخاری صاحب، زیدی صاحب، یہ جینین سید نہیں ہے۔ یہ جو 2 مہینے 2.25 مہینے ماتم میں مصروف رہتے ہیں، عزاداری میں رہتے ہیں، یہ اصل سید نہیں۔ بابا جی ناراض نہ ہو، میں نہیں کہہ رہا، کچھ بندے میں نے گھورن لگ رہے ہیں، میں کسی کا کہا کہہ رہا ہوں واہ 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 واہ، کہ کچھ لوگوں نے نسلوں کے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں کہ یہ شیعوں میں جو سید کہلواتے ہیں نا یہ اصل سید نہیں ہے۔ بھئی اچھا چلو شیعوں والے سید اصل نہیں ہیں تو پھر اصل سید کون ہے؟ کہتے ہیں جی گولڈا شریف والے۔ واہ جی واہ، وہ کتنے سونے جی، وہ چورا شریف والے، یہ جو درباروں مزاروں والے سید ہیں نا اصل سید یہ ہیں جو امت سے بیعت لیتے، نظریں وصول کرتے، امت کے لیے دعائیں کرتے۔ یہ مزاروں درباروں والے اصل سید ہیں، یہ گلیوں میں ماتم کرنے والے شیعوں میں جو سید ہیں وہ اصل سید نہیں ہے۔ میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے تمہاری نظر میں شیعہ اصل سید نہ صحیح، جو تمہاری نظر میں اصل سید ہے کبھی ان سے جا کے تنہائی میں پوچھنا شاہ جی آپ بھلا محمد کی کس بیٹی کی اولاد؟ دلیل سے بات کرو، جب دلائل سے 4 بیٹیاں نہ منوا سکے قانون کا سہارا لیا۔ اس تحفظ بنیاد اسلام بل میں ایک سطر یہ ہے کہ جیسے صحابہ کو رضی اللہ کہا جائے ویسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے، تو کیا یہ فقرہ کافی نہیں تھا؟ میرا خیال ہے کافی تھا کہ جیسے صحابہ کو رضی اللہ ویسے اولاد محمد کو، تو اولاد میں بیٹے بھی ہوتے ہیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، یہ بھی لکھا کہ اولاد محمد کو بھی رضی اللہ لکھا جائے، اور ساتھ لکھ دیا رسول اللہ کی 4 بیٹیوں کو بھی رضی اللہ کہا جائے۔ اللہ کیسی سینس ہے،
تمہیں یہ رفیع اللہ، اللہ جانے رفیع اللہ میں تمہیں کیا نظر آ رہے گا کہ ہر بندے کو رفیع اللہ، جیسے تم ہر تیسرے چوتھے بندے کو سیدنا کہنا شروع کر دو. اور یہ تو بالکل اسی طرح ہے. بالکل ویسے میں معذرت چاہ رہا ہوں، کچھ بندوں پہ مجھے ترس اکھاں کھچیاں ہوئیاں، نیندر گوڈے گوڈے چڑھی، ستے بھی پائے میں داد بھی گئی. تو ذرا زحمت فرما لو یار، ہمت کرو. میری صحت ٹھیک نہیں تھی، میں تو ہمت میں مولا کی طرف سے آ گیا. اور آپ اگر بے نیازی کریں گے مجھے دکھ ہوگا. ہر تیسرا چوتھا بندہ سیدنا، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہونے کا اعلان کر دے. نریندر مودی، کچھ بندے مجمع میں سے کیمرے موجود ہیں، کچھ بندے خاموشی سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جی نریندر مودی نے کشمیر میں ظلم والی حد کر دی اور شاہ جی کہہ رہے ہیں وہ مسلمان ہو جائے. تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیا ظالم مسلمان نہیں گزرے؟ میں ہر چیز کی وضاحت نہیں کر سکتا، آپ سمجھ رہے ہیں. آپ ہسٹری پڑھیں، حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ کے علماء کیا کہتے ہیں کہ جب باقی نبیوں کی امتیں اپنی اپنی قوم کے ظالموں کو قیامت کے دن پیش کریں گے، ساری امتوں کے ظالم جب اٹھائے جائیں گے ہماری طرف سے، ان سب کے سامنے اکیلا حجاج بن یوسف ہی کافی ہوگا. تو اگر اسے مسلمان مان رہے ہو تو پھر اگر میری خواہش ہے کہ نریندر مودی مسلمان ہو جائے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اور نریندر مودی مسلمان ہونے کے بعد الوی صاحب یہ کہے کہ میں نے پہلا دورہ سعودیہ کا نہیں کرنا، میں نے بائی روڈ پہلے پاکستان جانا ہے، ناشتہ میں نے لاہور کرنا ہے، اور واگا بارڈر سے پروگرام دے دے کہ میں مسلمان ہونے کے بعد لاہور آ رہا ہوں، اور لاہور کے مولوی واگا چلو سائیڈ پہ بینر لے کے کھڑے ہو جائیں کہ سیدنا حضرت نریندر مودی آ رہے ہیں، سیدنا حضرت نریندر مودی. اور ملک میں کوئی تو سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک بت پوج رہا تھا. صرف یہ چاہتے ہیں بھائی، اگر دیکھیں چودھری پرویز الہی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، کیونکہ اس خاندان کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں. چودھری پرویز الہی کے خاندان کی اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے یقیناً خدمات ہیں. تو عمران خان صاحب کو اسپیشل اسلام آباد سے کل چودھریوں سے ملنے آنا پڑا. تو ان کی پاکستان کے لیے چودھری پرویز الہی کی فیملی کی اتنی ہی خدمات ہیں جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات. لہٰذا انہوں نے بڑی کاوش کی، بڑی کوشش کی کہ حضرت امام حسن کو رضی اللہ لکھا جائے گا. آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں، امام حسین کو رضی اللہ. آپ دھیان نہیں دیں گے مجھے دکھ ہوگا. میرے خیال ہے میں ایک وضاحت کر دینا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ. اور اتفاق ایسا کہ جب یہ قانون قرارداد پنجاب اسمبلی میں پیش حضور کی گئی، 2 دن بعد گجرات شہر میں اتفاق سے مجھے مجلس سے خطاب کرنا تھا، میں نے وہاں یہ وضاحت بالکل کی ہے. چودھری صاحبان کے شہر میں میں نے کہا جی چودھری پرویز الہی کا بیٹا مونس الہی، خالی مونس الہی بھی ہو سکتا تھا، ماڈرن بچہ ہے، MNA بھی ہے، کلین شیو ہے، ماڈریٹ ہے بھائی، تو اسے چودھری نہ بھی لکھتا تو مونس الہی کافی تھا. لیکن کیونکہ چودھری پرویز الہی کا بیٹا ہے لہذا بینر دیکھو، اشتہار دیکھو، چودھری مونس الہی لکھنا پڑے گا کیونکہ چودھری کا بیٹا چودھری ہوتا ہے. اور گجرات والوں تمہارے بھی کیا کہنے، چودھری کا بیٹا چودھری ہوتا ہے، صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ ہوتے ہیں.
جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام ہے. بے شک. کوئی بندہ اس تبصرے سے یہ نہ سمجھے کہ یہ صحابہ کے بارے کی عزت نہیں کرتے. سیدوں اولاد رسول کیمرے لگے ہوئے، خدا میرا جانتا ہے ہم جننے جوگے ہیں عزت کرتے ہیں. واہ 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 بے شک. لیکن ہمارے بھائی ہم سے زیادہ صحابہ کو مانتے بے شک. مانتے ماڑا چنگا ہم بھی ہیں. غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ہی مانتے. واہ واہ. لیکن ہمارے مسلمان فقرہ آخری میں نے کہنا ہے اور میرا خیال ہے کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، خاص کر پنجاب اسمبلی کا یہ بنیادی اسلام بل پورے بل کی وضاحت اس فقرے میں ہو جائے گی تاکہ ہماری آواز ان اسمبلیوں تک پہنچ جائے کہ ہم شیعہ لمبے چوڑے دعوے نہیں کر رہے لیکن ہم مانتے ہیں صحابہ کی بات، لیکن مسلمان ہم سے زیادہ مانتے ہیں. پتہ نہیں کتنے بندے میری دھیان دیتے ہیں یا نہیں جو ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں. یہ پورے گھنٹے کی تقریر تھی، 1 منٹ میں بالکل نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو. یہ جو ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، سارے بندے آپ قدر نہیں کریں گے، مجھے دکھ ہوگا کہ کوئی اس پوزیشن میں. میں پورے بنیاد اسلام بل پہ تبصرہ ایک فقرے میں کر رہا ہوں. جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا، حضرت ابو بکر کو جیسے علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا، ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں. بہت شکریہ آپ جی ہیں. آپ کا ہی جملہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا وہ بھی یہ دہرا دیجیے گا کہ مر جائیں گے یزید کو رضی اللہ نہیں کہے. یہ آپ کا ہی جملہ آپ نے کہا. بہت شکریہ. یہ کہہ دیں چینل نہ بدلے، وقت تمام ہو چکا ہے. بہت شکریہ، مہربانی سر، مہربانی سر، آپ کی محبت ہے. حضرت امام حسین سرکار حسن بادشاہ کو بسم اللہ علیہ السلام اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سلام والے ہیں. بے شک. یہ درود والے ہیں. بے شک. جبھی تو 11 محرم کو 18 بھائیوں کی بیوارث کی ایک ایسے لاشے کی طرف اشارہ کیا جس کی گردن کی رگیں کٹی، لاشے کی طرف اشارہ کر کے مدینے کو منہ کر کے کہتی ہے نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے اور درود کا وارث بے کفن پڑھتا ہے. آباد روشن ہمارے گریہ کی آوازیں بلند ہو گئی. پاک بی بی ہائے کہنا محبوب کا اور یہی اولاد زہرا کے دکھوں کا معجزہ ہے کہ جو ہاتھ ایک لمحہ پہلے داد کے لیے اٹھتے ایک لمحہ بعد وہی ہاتھ ماتم کرنے کے یہ اجازت ہے یا غربت ہے اولاد زہرا کی. طویل مسائل نہیں ہے، ایک جملہ مجھے کہنا ہے تاکہ حصہ اس گھر کی کہانی میں میرا ہو جائے. منت کی مجلس ہے، بیٹے کو اللہ ماتمی بیٹے دے، یہ سلسلہ داداری جاری و ساری یقیناً رہے گی. میں نے کیا کہا ہے کہ یہ درود والے، اسلام والے شاہ جی بھائی ہیں میرے، آپ اولاد والدین کو بڑی پیاری لگتی ہے. امجد علوی نے اپنے بیٹے کی منت کا ذکر اٹھ کے کیا، مجھے اچھا لگا.
اولاد پیاری ہوتی ہے، اولاد کی اولاد پیاری، بچے سارے پیارے ہوتے ہیں، لیکن منتوں والے بچے زیادہ پیارے۔ سکینہ تیرے مولا کی منتوں والی ہے، آباد یہ بھی تمہارا بات قبول ہے۔ تہجد کی نمازوں میں حسین نے اللہ سے دعاؤں میں یہ کہا مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ ویسے جس کے بغیر میں نہ جی سکوں۔ کون سا دکھ ہے سیدوں کا جو آپ کے ذہنوں میں نہیں؟ کون سی کہانی ہے؟ کون سا دکھ ہے؟ کون سا مصائب ہے؟ ذاکر ابھی ایک لفظ کہتے ہیں، ہر چیز آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ منت و مرادوں سے حسین نے سکینہ مانگی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ منٹ پورا بھی نہیں ہے اور مجھے مجلس تمام کر لیں۔ میری مجالس پڑھنے کی ابتدا تھی، یہ آج سے کوئی 30 32 35 سال پہلے گجرانوالہ شہر میں ایک مجلس کو حکومت روک رہی تھی، انتظامیہ، میری بھی اس میں تقریر تھی، بانیان پہ بھی FIR ہوئی، میرا بھی نام تھا۔ شروع میں مجھے وہاں جیل جانے کا اتفاق، اپنا ڈسٹرکٹ تھا، اپنا ضلع تھا، قیدی سپاہی واقف کا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے ایک سپاہی سے پوچھا، میں نے کہا جو جیل میں سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں ان کی آخری ملاقات کتنے ٹائم کی ہوئی؟ انہوں نے کہا شاہ جی یہی کچھ 40-45 منٹ۔ میں نے کہا 40 منٹ میں آخری ملاقات ختم ہو جاتی؟ وہ سپاہی نے ایک لفظ کہا جو کھا گیا بابا جی مجھے، اس نے کہا جیلر جتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، اور 40 منٹ کے بعد ملاقات ختم کروانے جب آتا ہے نا سپریم جیلر، اور وہ دیکھتا ہے کہ آخری ملاقات میں بیٹی باپ کے قدموں سے لپٹتے ہو، پھر وہ سخت دل جیلر بھی روکتا۔ اور مسلمانوں، حسین کی سکینہ کا آخری ملاقات میں اتنا حق بھی ہے، حسین کی منتوں والی بیٹی جب بابا سے لپٹی ہوئی تھی تب سمر نے یہ لفظ کہے حسین اسے خود اٹھاؤ گے یا میں اٹھاؤ؟ تب حسین نے ہاتھ جوڑ کے کہا سکینہ یہ بے غیرت میرے سامنے تجھے مارے گا، سکینہ چلی جا۔ آخری ٹکرے ہیں جب حسین نے کہا نا سکینہ چلی جا، سکینہ کی کیفیت ذرا کیفیت محسوس کرے، اس بی بی کا صدقہ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب میں کرے۔ جب حسین نے کہا سکینہ چلی جا، اب سکینہ کی کیفیت بابا کی کیا ہے؟ حسین کہہ رہے سکینہ چلی جا، جاتی خیمے کی طرف ہے، دیکھتی بابا کی طرف ہے، جاتی خیمے کی طرف ہے، دیکھتی ستویں قدم پہ سکینہ گئی تھی، یہ سمر کا خنجر حسین کی رگوں پہ آ گیا، تب سکینہ دوڑ کے آئی ہے، حسین کے گلے پہ گلا رکھ کے دعائیں دے کے کہتی ہے میرے علموں والا چچا اور میرا بہادر چچا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔